بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصل شروع ہے مباحث معرف کی بحثوں میں۔ معرف کی بحثوں کس میں؟ معرف کی بحثوں میں۔ شاہ جی، جو چیز ذہن میں حاصل ہوتی ہے اگر حکم سے خالی ہو تو اس حاصل کو تصور کہتے ہیں۔ اگر اس حاصل جو شے ذہن میں حاصل ہے اس کے ساتھ حکم بھی ہے، یعنی ہے نہیں ہے تو وہ تصدیق ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف، ایقاع جس کا معنی ایجاب ہے کے طریقے پر، یا انتزاع جس کو سلب کہتے ہیں کے طریقے پر۔ تصور تصدیق بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائیں تو ضروری بدی، اگر نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو نظری کسبی۔ نظر و فکر شاہ جی یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا اس طور پر کہ وہ معلومات مجہول تک پہنچا دیں۔ یہ جو تصرف کرنا ہے، ترتیب دینی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نظر و فکر۔ اور یہ جو معلومات ہیں جنہوں نے مجہول تک پہنچایا ہے، یہ دو قسم ہیں۔ یہ پڑھے جس مجہول تک پہنچایا ہے اگر وہ تصور ہے تو معلومات کا نام اب کیا ہے؟ اور معلومات نے جس مجہول تک پہنچایا ہے اگر وہ مجہول تصدیق ہے تو ان معلومات کا نام کیا ہے؟ دلیل و حجت ہے۔ تو دو ہی مسئلے ہیں منطق میں، معرف کیا ہوتا ہے اور دلیل و حجت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی فصل میں معرف کی بحث ہے۔ معرف کی تو مسئلہ یہ شروع کیا ہے کہ جو حاصل فی الذہن کہو، متصور کہو، جو بھی لفظ جو کچھ ذہن میں حاصل ہے وہ کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے تو یہ ما حاصل جزی حقیقی ہے۔ اور اگر ما حاصل کہو، متصور کہو، کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہیں ہے تو یہ ما حاصل اور یہ متصور کلی ہے۔ تو کلی سے کیا سمجھ آیا کہ کلی بہت سارے افراد، بہت ساروں پر سچی آتی ہے۔ وہ جو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ان کو کلی کے افراد اور کلی کے جزیات کہتے ہیں۔ سمجھائیے جی، وہ کثیرین کلی کے، پھر کلی کی، جب کلی کو اپنے افراد کی نظر سے دیکھیں تو کلی کل 5 قسم بنتی ہے، جس کی تفصیل 3-4 مرتبہ آپ کو پکوائی ہے۔ بات سمجھیے کہ کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہو تو یہ کلی نوع ہے۔ اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کی جز ہو تو پھر وہ جز تمام مشترک ہے تو یہ کلی جنس ہے۔ اگر وہ جز تمام مشترک نہیں، خواہ بالکل مشترک نہ ہو یا بعض مشترک ہو تو یہ کلی فصل ہے۔ اور اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ کلی خاصہ ہے۔ اور اگر کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو یہ کلی عرض عام ہے۔ پھر مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جنس کی 2 قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ جنس شے کو، یعنی جس کی جنس ہے، کوئی ایک فرد متعین کر لیں کہ جنس قریب، ہاں بھئی جنس کے جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کو متعین کریں، دوسرے اس کے ساتھ ملائیں باری باری، تو وہ جنس ہر 2 میں تمام مشترک ہو تو یہ جنس اس پہلے فرد کے لیے کیا ہے؟ جنس قریب ہے۔ اور اگر ایک فرد کو لیں اور دوسروں کو ملائیں باری باری تو ایک کو ملائیں تو وہ تمام مشترک ہے، دوسرے کو ملائیں تو وہ تمام مشترک نہیں ہے، تو وہ جنس اس پہلے فرد کے لیے جنس بعید ہے۔ تو پھر وہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ انسان کی کل 4 جنسیں ہیں۔ انسان کی حیوان، جسم نامی، جسم اور جوہر۔ یہ نامی اکیلا نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ جسم نامی اور جسم اکیلا اور جوہر، یہ کل اس کی 4 جنسیں ہیں۔ کس کی؟ حیوان جنس قریب ہے، باقی تینوں اس کی اجناس بعیدہ ہیں۔ بات سمجھیے
تو آگے مسئلہ بھی جن سے زیادہ ہوں تو ان میں بود کے مراتب ہوتے ہیں، وہ مسئلہ آ گیا جی۔ اس کے بعد جو مقصد تھا وہ شروع کیا تھا کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں۔ شاہ جی معرف کی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ شے سے مراد معرف، شے مجہول، شے کی جنس قریب کو شے کی فصل قریب کے ساتھ جمع کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ معرف۔ اس کی مثال ہے جیسے انسان کی حد تام کون ہے؟ شے کی جنس بعید کو شے کی فصل قریب کے ساتھ جمع کریں تو یہ شے کے لیے کون سا معرف بنتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان کی شے کی جنس قریب کو شے کے خاصے کے ساتھ جمع کریں تو یہ شے کی کون سا معرف بنتا ہے شے کا؟ جیسے انسان کا یہ کیا ہے؟ رسم کام ہے۔ اچھا جی، رسم ناقص کی 2 صورتیں، شے کی جنس بعید کو شے کے خاصے کے ساتھ جمع کریں یا شے کی عرض عام کو شے کے خاصے کے ساتھ جمع کریں، دونوں صورتوں میں یہ شے کے لیے معرف رسم ناقص ہے۔ پہلی کی مثال کیا ہے؟ جسم، انسان کے لیے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ موجود داہک۔ کون جی؟ کس کے لیے؟ ایشا۔ بس مثال صرف انسان کی دی ہے جی۔ بیداں کے جنس و فصل و حاضرہ بیشتر در حقائق موجودہ در خارج استعمال میں کنن۔ بس مسئلہ سمجھو شاہ جی، بڑا اوکھا جا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنس ہے بھائی، یہ جنس ہے، یہ فصل ہے اور یہ حد بن گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا، جو حقائق خارج میں موجود ہیں، اکثر تو یہ اصطلاحیں ان میں چل، جو چیزیں خارج میں موجود ہیں، واقعتاً ہیں، ان میں اکثر یہ اصطلاحیں چلتی ہیں کہ یہ جو شے موجود ہے اس کی جنس کون سی ہے، اس کی فصل کون سی ہے، اس کی حد تام کیا بنے گی جی۔ یہ اصطلاحیں اکثر موجودات خارجیہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اصطلاحیں، یہ جو ستون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ کوئی نہیں جی؟ میں اگر کہوں کہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا۔ میں اس کو مانوں تو اب وجود میں آئے گا یا پہلے ہے؟ یہ میرے اعتبار کا محتاج ہے جی؟ یہ جو شے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے اعتبار کرنے کی محتاج ہے کہ اگر میں کہوں یہ ہے تو ہو، اگر میں کہوں نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ بات ہے، بات سمجھیے۔ جتنی چیزیں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری خود کیا ہیں؟ خود کا مطلب اللہ نے ان کو موجود کیا ہے، ہمارے اعتبار پر موقوف ہے۔ اچھا، اگر میں یہاں یہ کہوں کہ یہاں ایک سونے کا پہاڑ ہے 5 فٹ کا، تو میں اعتبار کرتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں بھائی شاہ صاحب آپ کو سبق سمجھاتا ہوں، فرض کریں یہاں ایک 5 فٹ سونے کا پہاڑ ہے، آپ نے میرے فرض کہنے پر مان تو لیا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو 5 فٹ کا سونے کا پہاڑ ہے یہ صرف میرے اعتبار پر موقوف ہے۔ ابھی ہم جب مثال دے کر فارغ ہوں گے تو پہاڑ بھی۔ جنس آپ نے پیچھے سمجھیے کیا ہوتی ہے؟ جنس سے کلی ہوتی ہے نا، فصل بھی، اور حد تام ابھی آپ نے سمجھا ہے کہ شے کی جنس قریب کو شے کی فصل قریب کے ساتھ جمع کریں تو وہ شے کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ تو یہ اس کی جنس ہے، یہ اس کی فصل ہے، یہ اس کی حد تام ہے۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ اکثر موجودات خارجیہ میں چلتی ہیں، اکثر مطلب ہے اکثر یعنی جو چیزیں نفس الامر میں ہیں واقعتاً ان میں ان لفظوں کا استعمال ہوتا ہے جی، کہ یہ جو چیز ہے اس کی جنس کیا ہے، اس کی فصل کیا ہے، اس کی حد تام کس طرح بنے گی جی۔ یہ بات سمجھیے جی۔ آپ کو شاہ جی کی آنکھیں یہ جو اصطلاحیں ہیں کون سی؟ جنس، فصل،
حد تام ہو گیا ناقص ہو، حد، یہ اکثر موجودات خارجیہ میں استعمال ہوتی ہیں یہ اصطلاحیں۔ ہاں جی، کیا ہے فلسفے کی تعریف یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی کہ یہ کیا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ اور چونکہ پھر وہ انبیاء دی تعلیم نو چھڈ کے عقل دے پیچھے پیندے نے، اس واسطے گمراہ ہو جاندے نے۔ گل سمجھو، وہ تے تعلیم نبوی ہوندی ہے نا کہ وہ خالق دے پاسوں آندی ہے تے خالق دسدا ہے بھی اے شے آئے، تے جدوں اسی انہوں نہیں مناں گے اپنے عقل نال ٹراں گے تے پھر ضروری تے نہیں کہ جویں اساں سمجھیا اللہ دے نزدیک بھی اس دا خلاف ہی تو ہو سکتی۔ اے وجہ ہے جی، اس وجہ تو فلسفی بندہ پھر وہ جدوں سونے نبی دی تعلیم نو چھڑدا ہے تے پھر وہ گمراہی چ پی جاندا ہے۔ جان کے جنس اے جڑی پیچھے پڑھی ہے، اور فصل اے جڑی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور حد اور جڑی پڑھی پیچھے سمجھائی ساری جی کو زیادہ تر حقائق موجود خارجی میں، ان معنی کر لو، حقائق میں جو کہ خارج میں موجود ہیں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان اصطلاحوں کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جو خارج میں واقعتاً موجود ہیں۔ جان کے جنس اور فصل اور حد کو زیادہ تر حقائق میں جو کہ خارج میں موجود ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اگے شاہ جی، چون اصطلاحات نحات کلمہ بس ومورب، یہ جو آپ روزانہ یہ نحو کا سبق پڑھتے ہیں، پیچھے صرف پڑھی ہے، مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اے جڑا ایک شے بنائی ہے یہ صرفیوں نے تیار کی ہے، یہ کہ ہم اپنی بولی میں مثال کس کو کہیں گے، اس کلمے کو کہیں گے جس کے فا کلمہ میں حرف ہوگا۔ نحویوں نے اصطلاح بنائی کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، یہ چیزیں تیار کی ہیں جی، بات سمجھیے۔ تو جو مخصوص لوگ مل کر جو نئی اصطلاحیں بناتے ہیں، جو نئی چیزیں نہیں بناتے، صرف اصطلاحیں بناتے ہیں، اور جب ہم یہ بولیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگی، ان کو کہتے ہیں مفہومات اعتباریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کا مطلب ہے ایک معنی تیار کیتا ہے، تو انہاں اعتبار کیتا تے جدوں تک صرف نہیں سی بنی، اے جنیاں تساں قسماں پڑھیاں، شش اقسام، ہفت اقسام تے مثالاں دا وجود ہی کوئی نہیں سی۔ سنتے پئے ہو؟ جدوں تک نحو نہیں سی بنی ادوں تک جنیاں تسی انہیں تعریفاں جملے پڑھیاں انہاں دا وجود ہی کوئی نہیں سی۔ ایک ہی نے پھر ساریاں مفہوم تے ہیں، نا مفہوم میں نہیں سمجھ آندیاں نے تے ہیں کی، کیوں کہ نحویاں نے بنائیاں نے، صرفیاں نے بنائیاں نے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اے جڑے جننے بھی علوم نے، جننے بھی، مثال طور پہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث متواتر، حدیث مشہور اور خبر واحد۔ یہ بعد میں محدثین نے بنائی ہے لغت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ نام نہیں تھے جی، بات سمجھو جی۔ خبر واحد کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح ہوتی ہے، ایک صحیح لذاتی ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، ایک حسن لذاتی ہوتی ہے، اور ایک غریب ہوتی ہے۔
یہ ساری مفہومات اعتباریہ ہیں، یہ محدثین نے تیار کیے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی یہ علوم ہیں، جتنے بھی علوم کے اندر چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، چیزوں کی، بس ناموں سے پوچھیں کہ استاد جی مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ آج پڑھا نا مفعول مطلق، اگر آپ مجھ سے تعریف پوچھیں گے تو میں وہ سناؤں گا جو نحویوں نے تیار کی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جار مجرور کیا ہوتا ہے تو میں وہ تعریف سناؤں گا جو نحویوں نے۔ اگر آپ پوچھیں کہ فاعل کیا ہوتا ہے، وہ تو لغوی معنی ہے جڑا تو کی کام کرنے والا، نحویوں کی اصطلاح میں فاعل کی اور ایک تعریف ہے، تو وہ مثلا اسم کی تعریف کیا کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی پر دلالت معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ، تو یہ تعریف بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو علوم کے اندر چیزوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کیا؟ جتنے یہ آپ علم پڑھ رہے ہیں نا، ان علموں کے اندر روزانہ نئی چیزیں آتی ہیں اور ان کی پہلے کیا ہوتی ہے؟ پھر تقسیمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو علموں کے اندر شے کی تعریف ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتباری کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اس فن کے جو بنانے والے ہیں انہوں نے یہ تیار کی ہیں کہ جب وہ نہیں تھے تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو پہلے مثال دے کے سمجھایا ستون تے پہاڑ دی واسطے جی، اعتباری وہ ہوتی ہے کہ وہ بنائی گئی ہو، اگر اس کو ختم کرے تو ختم ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو تعریفیں ہوتی ہیں اشیاء کی وہ بدلتی رہتی ہیں جی، وہ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی رہے گی اس لیے میں اس کی نئی تعریف کرتا ہوں جی۔ تو چونکہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ اعتباری ہوتی ہیں، اس لیے ہر بندہ اپنی تحقیق کے مطابق کہتا ہے یعنی یہ تعریف ٹھیک نہیں، میں یہ تعریف کرتا ہوں۔ اگر چلو گے کتابوں میں شاید یہ 5 تعریفیں ہوں گی، تو نے نئی تعریف کیوں کی ہے؟ اکثر سوال آئے گا کہ پہلے بزرگوں نے یعنی نحویوں نے اس شے کی یہ تعریف کی تھی، 2 سال بعد میں آنے والے نحویوں نے اس کی تعریف کو چھوڑ کر اور کی، بھئی آپ نے اور تعریف کیوں کی؟ کہا اس پر یہ سوال تھا، میں نے یہ تعریف کی، اس پر یہ سوال نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ یہ چیزیں آئیں گی کتابوں میں دیکھیں گے جی، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ اعتباری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں مفہومات۔ گل سمجھیے، اے تمید سمجھنے تو بعد بھی جڑیاں چیزاں دیاں تعریفاں روزانہ تسی پڑھ دے ہو کی شے؟ مثلا یہ کہ حد تام وہ معرف ہوتا ہے جو شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہوتا ہے۔ اے تعریف ہے ایک یہ مفہوم، جب تک منطقی کو نہیں جانتے مفہوم بھی کو نہیں سی کیسی نظر و فکر کیا ہوتی ہے؟ جنیاں تعریفاں روزانہ پڑھتے پہ ہو جی۔ اے کلی دیا قسمہ، ہر کلی دی تعریف جنس وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہے اور تمام مشترک ہوتی ہے۔ یہ تعریف کنا بنائی؟ جب تو نہیں سی بنائی ہو تو نہیں سی جی۔ تو یہ جتنی علوم کے اندر تعریفیں آئیں گی، علوم کے اندر صرف میں، نحو میں، منطق میں جی، آگے جو علم شروع ہوگا فقہ میں جو تعریفیں آئیں گی، تعریفیں وہ کیا ہیں؟ مفہوم اس واسطے کو سمجھ آؤندیاں نے، اعتباری اس واسطے کہ اس فن والیاں یہ بنائیے تے پہلے کوئی نہیں سی۔ گل سیدھی سیدھی گل سمجھیے جی۔ یہ سمجھنے کے بعد اب واپس آؤ، میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ تر تو جنس فصل حد کا اطلاق ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے موجودات خارجیہ میں، لیکن جو مفہومات اعتباریہ ہوتے ہیں، مفہومات کون؟ یہ تعریفیں، ان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی کون؟ جنس فصل حد وغیرہ یہ لفظ اس لیے پکاؤ گے نا، پھر کچھ اگلی کتابیں سوال جواب ہوں نے کہ یہ تو اس کی جنس ہے اور یہ اس کی فصل ہے، اس پر یہ سوال ہے، تو پھر تھوڑا ذہن جو ہو گیا کہ مفہومات اعتباریہ میں بھی یہ اصطلاحیں کون سی؟ حد وغیرہ۔ اے گل ہے کیا کہ شاہ جی کہ یہ جو اصطلاحیں ہیں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اکثر تو یہ اصطلاحیں کون؟ یہ موجودات خارجیہ میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو مفہومات اعتباریہ ہیں جو ان میں بھی یہ اصطلاحیں چلتی ہیں، ان میں بھی چلتی ہیں۔ دھیان کرو شاہ جی۔ اور مفہومات اعتباریہ میں بھی اور تھلے استعمال کرتے ہیں۔ اے وچ چوں تا مثال دینی ہے کہ جملہ انج جی گل سمجھیے،
اور مفہومات اعتباریہ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ تو بچ مثال ہے ان معنی کرنے کے بارے اور مفہومات اعتباریہ میں بھی استعمال کرتے ہیں ہیں۔ اور مفہومات اعتباریہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب مفہومات اعتباریہ کو کی آپ کو چند ایک مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے ناویوں کی اصطلاح ہے کہ وہ لفظ کلمہ کا لغوی معنی اور ہے، لفظ اسم کا لغوی معنی اور ہے، لفظ فعل کا لغوی معنی اور ہے، لفظ حرف کا لغوی معنی اور ہے، لفظ مورب کا معنی اپنا لغت میں اور ہے، لفظ مبنی کا لغت میں معنی اور ہے، لیکن نحوی ان لفظوں کی جو تعریفیں کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو وہ ساری تعریفیں کیا ہیں؟ جیسے اے نحات جمع نحوی کی، نحات کون؟ نحات۔ نحاوتن واو کو الف سے بدلایا بن گیا نحاتن، پھر فا کلمے کو ضمہ دیا تو بن گیا نحات، یہ جمع ہے۔ چلو شاباش۔ جیسے نحات کی اصطلاحات، ایک مثال دی ہے، اصطلاحات جمع اصطلاح، اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ جیسے نحات کی اصطلاحات جیسے کلمہ اور اسم اور فعل اور حرف اور ورب اور مبنی۔ آپ یہاں دوسرا جملہ لکھ سکتے ہیں، اوپر حاشیے پر لکھ دیں جی، چوں اصطلاحات صرفیاں، آگے لکھ دو مثل، مثال و اجوف و ناقص و لفیف۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں نا، جنس، فصل، حد وغیرہ، یہ اکثر تو استعمال ہوتی ہیں موجودات خارجیہ میں، کن میں؟ لیکن مفہومات اعتباریہ میں بھی یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ مفہومات یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اس کی یہ مثال ان کو پڑھو گا پیش۔ اشعال عربیت حد بمانا معرف باشد و اقسام اربع در غیر داخل باشد۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو شاہ جی، تعریف اور معرف ایک ہی ہے۔ تعریف مصدر ہے، معرف اسم فاعل ہے۔ ایک کو مطلب ہوتا ہے کس کا؟ تعریف اور اس شے کی تعریف کریں، اس شے کا معرف بیان کریں، گل کوئی ہوتی۔ معرف اور تعریف صرف فرق ہی ہے، معرف اسم فاعل تے تعریف مصدر ہے، تو مصدر بمعنی فاعل ہے۔ یہ جو معرف کی تعریف کی تقسیم کی ہے، کتنی قسمیں؟ کون سی؟ یہ منطقیوں کے ہاں ہے، یہ کہ معرف کی 4 قسمیں ہیں، تعریف کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ مسئلہ منطقیوں کے ہاں ہے، یہ مسئلہ عربیوں کے ہاں، عربیوں سے مراد صرف والے، نحو والے، لغت والے، بلاغت والے، ان کو کہتے ہیں اہل عربیہ۔ اہل عربیہ سے مراد یہ علوم عربیہ والے۔ کس والے؟ علوم عربیہ 4 جے، علوم عربیہ کتنے؟ صرف، نحو، ادب تے بلاغت۔ کیڑے کیڑے؟ ادب تو مراد ہے جڑے پڑھی دی لغت، مطلب ہے کہ لفظاں دے معنی پڑھی دے نے، جویں پیچھے کچھ پکاندے رہے مفردات جی۔ تو علوم عربیہ کتنے؟ 4۔ یہ جو ان فنوں کے صرف والے، نحو والے، لغت والے اور علم بلاغت والے، ان کے جو علماء ہیں ان کو کہتے ہیں اہل عربیہ نے یہ کہا ہے، اہل عربیہ نے یہ کہا ہے۔ اور صرف والے، ادب والے اور ادب کہتے نا جڑا لغوی معنی پڑھی دینے، 5-7 کتاباں اس دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معرف کی تعریف کی 4 قسمیں ہیں، یہ منطقیوں نے بنائی ہیں۔ کنہوں نے؟ اہل عربیت، عربوں کے ہاں، مراد ان علوم والوں کے ہاں معرف کی کوئی 4 قسمیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نام چلتا ہے، کیا؟ معرف۔ خواہ وہ اپنے مقام پر حد تام ہو، حد ناقص ہو، رسم تام ہو، رسم ناقص ہو، وہ یہ اصطلاح نہیں استعمال کرتے، صرف ایک ہی لفظ بولا جاتا، کیا؟ معرف، تعریف۔ معرف یہ وضاحت منطقیوں کے ہاں ہے کہ یہ معرف کون سا ہے، یہ معرف کون سا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ علوم عربیہ والے جو ہیں انہوں نے تو صرف شے کی تعریف کرنی ہے. یہ جو ہم نے ایک وضاحت کی ہے یہ شے سمجھ آ گئی ہے. پاویں جنس بنے تے پاویں فصل بنے، حد تام بنے، ناقص بنے، یہ غرض ہی نہیں. غرض کی ہے کہ یہو جی تعریف کرو شے گل مکی. تسی پوچھتے جی استاد یہ بندہ کون ہے؟ میں کہا یار میں تے رل کے پڑھتے رہے ہیں. چاروں قسمیں اس میں داخل ہیں، چاروں قسمیں. یعنی وہ تعریف کرتے کبھی وضاحت نہیں کریں گے کہ یہ جو ہم نے کلمے کی تعریف کی ہے یا ہم نے حد ناقص کی ہے یا ہم نے یہ رسم ناقص کی ہے یا حد تام کی، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی. منطقیوں کے ہاں یہ وضاحت ہے، منطقیوں کے ہاں اس لیے وضاحت ہے کہ منطقی بحث کرتے ہیں خارجیات سے. تو خارج میں جو چیزیں ہیں ان میں سے واقعی کسی کو جنس ہوتی ہے، کوئی فصل ہوتی ہے، کوئی خاصہ ہوتا ہے، کوئی عرض عام ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں جی. اس لیے وہ وضاحت کرنی پڑتی ہے. علوم عربیہ یعنی اہل عربیت جو ہیں انہوں نے تو صرف شے سمجھانی ہوتی ہے. سمجھانے کے لیے تعریف کر دیں، اس کا نام کوئی بھی نہ رکھے، مطلب حاصل ہو گیا جی. کل سمجھی شاہ جی کی سمجھے بلا کہ اہل عربیت کے نزدیک یہ تفصیل نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی نام ہے، کیا؟ معرف. چاروں قسمیں اس میں داخل ہیں. پھر سنو یہ مسئلہ، معرف کی یہ جو چار قسمیں بیان کی ہیں اور آپ نے پڑھی ہیں یہ منطقیوں کے ہاں ہیں. کن کے ہاں؟ منطقیوں کے ہاں. فلسفی بھی نالے نہیں جی، کہتے ہیں نا علوم عقلیہ والے، اصل لفظ یہ بولا تھا کہ علوم عقلیہ والوں کے نزدیک ہے. منطقیوں کے ہاں یہ تفصیل ہے. باقی جو علوم عربیہ والے ہیں ان کے نزدیک یہ چار اصطلاحیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا؟ معرف. کیا ہوتا ہے؟ معرف. لہذا نحو کی کتابیں پڑھتے ہوئے نعمان یہ پوچھے کہ استاد جی یہ جو منطقیوں نے مفعول بہ کی تعریف کی ہے یہ چار قسموں میں سے کون سی ہے؟ تو یہ سوال با جائے کہ بے جائے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو اس کا لحاظ ہی نہیں ہوتا جی. یہ ہم منطق کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تعریف کون سی ہے جی. اور عربیت والوں کے نزدیک پیش بمانا اندہ نزدیک، حد بمانا معرف ہوتی ہے، اور چاروں قسمیں اس میں داخل ہیں. اور چل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حد بمانا معرف ہوتی ہے اور چاروں قسمیں اس میں داخل ہوتی ہیں. جی یہ جو اصطلاحیں ہیں اکثر یہ موجودات خارجیہ میں چلتی ہیں اور مفہومات اعتباریہ میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. مفہوم اعتباری کیا؟ موجود خارجی کیا ہوتا ہے کہ جیڑی شے اللہ نے بنائی ہے تے ہے، اسی منیے یا نہ منیے او ہے، ساڈے اعتبار تے موقوف نہیں. کل سمجھیے جی. تو مفہوم اعتباری وہ ہوتا ہے کہ بندہ جو اعتبار کرے تو وہ وجود میں آئے، جب تک اس نے اعتبار نہیں کیا وہ نہیں، اور جب اعتبار ختم کرے تو وہ ختم ہو جائے. نحو تے صرف تے بانی حضرت مولا علی نے جی، وہ وضاحت کو آ جائے گی جی. یہ انہاں دو علماں دے بانی، یعنی بانی تو مراد باقی آندی سب نو سی، اس لیے یہ اصطلاح کو نہیں سن. آپ نے باقاعدہ ان دے چند قوانین جڑے نے نا وہ بنائے آگاہ شاگرداں نو دسے تے پھر اس سے محنت ہوئی. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چار قسمیں ہیں یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے. اہل عربیت یعنی علوم عربیہ والوں کے نزدیک، اہل عربیت کے نزدیک ان کی چار قسمیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نام ہے، کیا؟ معرف. ایسا سبق جی آج